بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حمزہ کی بھانجی کا غم۔ حضرت حامنہ بنت جحش سیدنا حمزہ کی بھانجی تھی۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حامنہ بنت جحش ملی۔ لوگوں نے انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جحش کی شہادت کی خبر کی تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دعائے مغفرت فرمائی۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے ماموں سیدنا حمزہ کی خبر کی شہادت سنائی تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی تو وہ پکار شروع کر دی اور پھر ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے نزدیک شوہر کا ایک الگ مقام ہوتا ہے، کیونکہ حامنہ بھائی اور ماموں کی خبر پر ضبط کر گئی مگر شوہر کی خبر کو سن کر ضبط نہ کر سکی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف فرما ہوئے تو انصار کے گھروں سے خواتین کی اپنے شہیدوں پر رونے کی آوازیں سماعت فرمائی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارکہ سے آنسو رواں ہو گئے اور فرمایا لیکن حمزہ لا بواقی لہو، کہ آج میرے چچا حمزہ پر آنسو بہانے والا کوئی نہیں۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید نے اپنی قوم کی خواتین کو حکم دیا کہ کاشانہ نبوت میں جائیں اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آنسو بہائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت کے بعد جب حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے تو گریہ و زاری کی آوازیں سماعت فرمائیں۔ بتایا گیا کہ انصار کی خواتین سیدنا حمزہ پر آنسو بہا رہی ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنکن وعن اولادکن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی راضی ہو اور تمہاری اولاد پر بھی راضی ہو۔ پھر انہیں حکم ہوا کہ وہ اپنے گھروں کو واپس چلی جائیں۔ تو وقات کبریٰ میں ہے کہ سیدنا حمزہ کی شہادت سے لے کر آج تک انصاری خواتین میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی میت ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنسو بہاتی ہیں، اس کے بعد پھر اپنی اس میت کا غم کرتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔